تقریباً پورا ایک ورق جو ہے، پورا 2 پیج اس کے حضرت ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا ہوگا۔ جی ہم انکار کیوں کریں؟ نہ انکار بھی کنب، نہ اقرار بھی کنب۔ جو سبق ہمارے اسلاف نے، صاحب فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت نے جو سبق ہمیں عطا فرمایا، جو سبق جناب امام ربانی مجد الفسانی نے ہمیں دیا، جو سبق حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے دیا، جی وہ سبق یہ ہے کہ دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، لہذا ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے ایمان ابو طالب کے بارے میں پوچھا نہیں۔ پھر بولیے ذرا میرے ساتھ، ہم سے ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں۔ اچھا کیا کوئی بندہ آپ کو کہے کہ بھائی یا تو کیا ان کو مسلمان ہے، نہیں تو دار اسلام سے خارج ہے، اور پھر کوئی بندہ دات خان یہ کہے کہ وہ غیر اصل ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے، جو ان کو ایسا نہ سمجھے، بھئی کتنی برداشت کریں یار۔ اور پھر وہ لوگ جن بیچاروں کو آیت الکرسی نہیں آتی، جن بیچاروں کو تحیات نہیں آتی، جن کو دعائے قنوت نہیں آتی، جو بیچارے نماز پڑھ لیتے ہیں، دین کا واجبی سا علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جا کے کسی ایک محفل میں جا کے اور تن کے دلائل دے کے اور پھر ان سے نعرے لگوا اور کہو میرے ساتھ جو ان کے ایمان کو نہیں مانتا میں اس کے ایمان کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو میں مومن نہیں مانتا۔ کیا سکتا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو حقے کے علی الاطلاق ہے، حقے کے علی الاطلاق کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ وہابیوں، دیوبندیوں، شیعوں اور بریلویوں، سنیوں کے نزدیک، سب کے نزدیک وہ شیخ محقق ہے جی۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جو 1000 سال کے، دوسرے 1000 سال کے مجدد الف ثانی، مجدد الف اول، بولیے مجدد الف اول اور مجدد الف ثانی، تو مجدد الف ثالث یعنی پہلے 1000 سال کا مجدد، دوسرے 1000 سال کا مجدد اور تیسرے 1000 سال کا مجدد۔ پھر تیسرا 1000 سال تو دوسرا 1000 سال نہیں ختم ہوا، ابھی 1445 ہے 44 ہے، تو دوسرے 1000 سال کے، یعنی یہ جو 4 صدیاں ہیں، ان 4 صدیوں کے جتنے بھی مجددین ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، وہ بالاتفاق امام ربانی کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا احسان اتنا بڑا ہے امت پر، برے صغیر پر خاص طور پر۔ کیا احسان ان کا؟ اکبر نے دین اکبری شروع کیا، اس نے کہا ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان ایک چھت بنا دی ہے، یہاں پر ہندو عبادت کرے، یہاں پر سکھ عبادت کرے، یہاں پر عیسائی عبادت کرے، یہاں پر مسلمان عبادت کرے، گائے ذبح نہیں کرنی، اذان نہیں دینی، بس جو ایک بات بھی کسی کے ہاں قابل اعتراض ہے وہ کوئی نہیں کرے گا۔ ہندو چاہتے ہیں تو گائے ان کی اماں ہے، لہذا مسلمان گائے ذبح نہیں کریں گے، اذان نہیں دیں گے، ادھر ہی اسی کمرے میں بت پڑا ہوگا تو ہندو بت کو پوج رہا ہوگا، عیسائی جو ہے وہ اپنا وہ مورتی کے آگے جھکا ہوگا۔ تو اس نے جب دین اکبری شروع کیا، جس کے نام دین الہی رکھا، اس نے کہا آپ کے دین کی ایک مشترک بنیاد کیا ہے کہ تم نے اکبر بادشاہ کو سب نے سجدہ کرنا ہے، جو نہیں مانے گا اس کا سر قلم۔ اور پھر سر کتنے قلم ہوئے پتہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں علماء کو ذبح کیا، پھانسیاں دی، جو نہیں مانے گا اس کو، اور اتنے کثیر سینکڑوں کی تعداد میں علماء کا قتل ہوا، اور جو باقی بچ گئے وہ جنگلوں میں بھاگ گئے اور چھپ گئے کہ یار ابھی جان بچانی فرض ہے، ابھی چھپ ضرورت ہے۔ ان حالات میں ایک مرد کلندر اٹھا جس کا نام مجدد الفسانی،
جس نے اکبر کو میدان میں آ کے للکارا اور کہا تو جھوٹا بے ایمان دجال ہے اور رسول اللہ کے دین کا میں نمائندہ ہوں، اور ہم کسی ہندو سکھ عیسائی یہودی کے ساتھ ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے عبادت نہیں کر سکتے، مسجد کا اپنا ایک تقدس ہے، شریعت کا اپنا ایک معیار ہے، لہذا ہم تیرے دین کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا تکے شاہی کے ساتھ اس کو پکڑ کے میرے دربار میں لاؤ، آپ کو لے گئے۔ اس نے دروازہ ہی چھوٹا لگایا ہوا تھا کہ جو آئے ذرا جھک کے آگے جا کے سجدہ کرتے تھے۔ اس نے کہا اس کو بابے کو لے کے آنا تو ذرا دروازہ نیچے رکھو تاکہ چلو سجدہ نہ کرے، تو جب ایسے سر پہلے داخل کرے تو ہم نے کہا چلو جھک تو گیا ہے نا، اور ہمارا بابا آیا تو اس نے پہلے ٹانگ اندر کی، سر نہیں اندر کیا، پہلے پاؤں اندر رکھا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جوتیوں کے لائق ہے جس کے ساتھ جی۔ اور وہ امام ربانی جس نے یہ سبق دیا کہ ایمان ابو طالب کے بارے میں آپ کا کام ہے خاموشی۔ کیا کام ہے؟ خاموشی۔ اگر وہ مومن ہے تو ہمیں اعتراض ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورت ہے ہمیں کوئی خوشی بالکل۔ جن احادیث کے بارے میں میرا لبید لکھ رہا، بہت سارے مفسروں نے لکھا، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، ابھی تو اخیر ہی ہو گئی ہے کہ اس بنیاد پر امت کے مشاہیر کے ایمان کا انکار کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو ان کے ایمان کو نہیں مانتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، حضرت غوث اعظم جیسی ہستیوں کے بارے میں اگر بندہ کہے کہ اگر ان کو نہیں مانتے تو ہم غوث پاک کو نہیں مانتے، کدھر جائیں گے؟ اس لیے میرا سبق آپ کو آج کے درس قرآن کا یہ ہے کہ بھائی ہم سے اس بارے میں پوچھا، اگر کوئی خطیب آگے چھیڑ خانی کرتا ہی ہے آپ کے ساتھ کہ بھی آپ یہ کہو، نعرے لگاؤ، اور زور بیان کی وجہ سے آپ کو پھنسا لیتا ہے، تو اپنے ایمان کی فکر کرنا، ان چکروں میں نہ پڑنا۔ وہی چکر ضروری ہے کہ جس کے بارے میں تابع حنفی دار ملت حضرت خلیل جی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر۔ ہم حنفی ہیں، ہم سنی ماتریدی ہیں، ہم ہر اس عقیدے پر ہیں جو ہمارے اسلاف نے طے کیا اور جو انہوں نے بیان کر دیا۔ ہم کو اتنے محقق تھوڑی ہیں، ہم مدقق تھوڑی ہیں کہ ہم ہر معاملے میں چھیڑخانی کریں، ادھر بھی ادھر بھی۔ اب صرف یہاں تک نہیں رکے، ایک پارٹی ہے، انہوں نے، آپ کو تو پتہ ہی اس بات کا کہ ایک رافضی ہے ایک خارجی۔ رافضی کون؟ رافضی وہ ہے کہ جو محبت اہل بیت کی آڑ لے کر حضرت مولا علی، حضرت سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین کی محبت کی آڑ لے کر وہ صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرے۔ اب کل ایک اجلاس کا میں اس پہ گیا ہوا تھا، پچھلا ہفتہ جو گزرا ہے اس میں مفتی احسان اللہ کیلانی صاحب کو گرفتار کر لیا۔ کسی شخص نے سوال پوچھا، فتویٰ طلب کیا ان سے کہ ایک بندہ رافضی شیعہ کا جنازہ پڑھ لے تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کا ایمان بھی نہیں رہے گا، اس کا نکاح بھی نہیں رہے گا، اور اس پر انہوں نے دلائل دیے، اس لیے کہ رافضی جو ہے رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتا ہے۔ وہ ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان جن کی برات میں پاک دامنی میں سورہ نور نازل ہوئی ہے، تو جو ان پر تہمت رکھتا ہے ان کے بارے میں ایسا کہتا ہے، ایسے شخص کی جنازہ کی امامت اور نماز پڑھنا اور پڑھانا جائز نہیں۔ وہ اتنا بڑا سا فتویٰ، اس پر انہوں نے جناب پرچہ کاٹ دیا۔
295 اے کا. اور پھر شرارت بازی دیکھیں، بات ماری ہوئی تھی ان کی، چلو پکڑے گے، حکومت خود ہی اس میں آگے قابو آ گئی، کیونکہ 295 اے میں اسٹیٹ خود کمپلینٹ ہوتی ہے، درخواست خود اسٹیٹ دیتی ہے یا اسٹیٹ کا کوئی نمائندہ دیتا ہے، اس میں انہوں نے درخواست نہیں دی، اس میں کوئی اور بندہ تھا. اس کو لے کر عجیب و غریب ایک ماحول بن گیا اور عجیب و غریب طرف ہم جا رہے ہیں. کل کے اجلاس میں جا کر مجھے یہ پریشانی ہو گئی کہ اگر یہ بات ہمارے سادہ لوگوں کے پاس پہنچی تو ان بیچاروں کو تو دعائے قنوت نہیں آتی. یہ کہا فیصلے کریں گے کہ کون مومن ہے اور کون صحابی اور کون صحابی نہیں ہے. ان کو کون بتائے گا کہ رافضی کون ہوتا ہے اور خارجی کون ہوتا ہے؟ وہی بتائے گا نا رافضی کون ہوتا ہے جس کا رفض پر کو مطالعہ ہے، جس کو پتا کہ خارجیت کو خارجی کیا ہے، خارجی کون ہے، پہلا خارجی کون تھا، اور اس کی جماعت کے لوگوں کو خارجی کہتے ہیں. رافضی کون ہے؟ جو اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرے، وہ کون ہے؟ رافضی. اور خارجی کون ہے؟ خارجی وہ شخص ہے جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کے ایمان کوئی نہ مانے، اہل بیت کا انکار کرے. پہلا خارجی جو ہے عبداللہ ابن سبا اور اس کی جماعت کی. جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، وہ جو قرآن نیزوں پر آیا اور حکم بنا دیا، اور انہوں نے کہا، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ حضرت علی جو ہے لل حکم الا للہ، اللہ کے سوا تو کسی کو حکم اور منصف اور فیصلہ بنانا تو جائز ہی نہیں ہے. لہذا انہوں نے دو صحابہ کو انہوں نے منصف مان لیا، حکم مان لیا، لہذا حضرت علی معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں رہے، کافر ہو گئے. اور پھر ان کا کہتے ہیں خارجی، کیا کہتے ہیں؟ خارجی. اور یہ حضرت مولا علی کے زمانے مبارک میں مفتی ثانی اللہ صاحب نے ایک اور فتوے میں ایک اور چیز لکھی. انہوں نے کہا کہ بھئی 25 سالہ دور ہے. کتنے سالہ؟ 25 سالہ. حضرت صدیق اکبر کا دور، حضرت فاروق اعظم کا دور اور حضرت عثمان غنی کا دور ملائیں تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 25 سال. کتنے سال بنتے ہیں؟ 25 سال. اور ان 25 سالوں میں جو بندہ یہ سمجھے کہ یہ جو حکومت تھی، یہ جو لوگ خلفاء تھے تو یہ ظالم تھے، معاذ اللہ، ان کی حکومت نہیں مانتے، اور علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، یہ باقاعدہ اذان میں 2 ٹائم 3 ٹائم یہ ناروال میں سن کان پک کے مارے کہ جو خلیفہ بلا فصل ہے، رسول اللہ کے بعد جو خلیفہ ہے وہ 25 سال کے بعد آیا، تو بلا فصل کیسے ہو گیا بھائی؟ بیچ میں گیپ بھی 25 سال کا ہے، تو بلا فصل تو حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ رسول اللہ کے بعد تو بیچ میں 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہے، 1 گھنٹے کا بھی فرق نہیں ہے. ادھر رسول اللہ کا وصال ہوا، ادھر آ کے زمان میں اقتدار حضرت ابوبکر صدیق نے پتہ کیسے سنبھالی تھی. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور فوت ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت علی نے عمر نے تلوار نکالی، میں توڑ دی، جنہیں کیا حضور فوت ہو گئے. کوئی کچھ اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ. حضرت ابوبکر صدیق جب تشریف لائے کوئی وحشت نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی. آپ نے سیدھے منبر مصطفیٰ پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو رسول اللہ کی محبت کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کہتے ہیں انہوں نے یہ آیت پڑھی نا جب وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم من بعد ينقلبوا على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول تھے، ان سے قد خلق من قبلہ الرسل، ان سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل، یا تو وہ فوت ہو گئے یا ان کو قتل کر دیا گیا.
تو جو کسی نبی کے فوت ہونے پر، کسی نبی کے قتل ہو جانے پر اس کے ماننے والے اگر اپنے دین سے پھر جائیں، ایڑیوں کے بل ہو جائیں، انقلبت ولا قابکم ممن کلم ولا کی بھائی، اور جو بھی پھر جائے بے ایمان ہو جائے، اللہ فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں یہ آیت جناب صدیق اکبر نے پڑھی نا جب